بی بی کا ایک نام فاطمہ، 9 لقب. ایک لقب تو ضمناً بیان ہو گیا، بتول. بتول جس کے ہاں ایک لمحہ بھی طہارت سے خالی نہ ہو، ایک لمحہ بھی جہاں طہارت سے خالی نہ ہو. معجزہ ہے پوری ذات. ڈاکٹر بیٹھے مجلس میں، قلم توڑ ڈالیے بتول کا نام لکھتے ہوئے، اس لیے کہ بتول ہو اور مادر حسنین بھی ہو. نہیں سمجھ سکتی آج کی میڈیکل. عقل دنگ رہ جاتی ہے جب جناب سیدہ کی اس عظمت کے مرحلے پر آتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ تجربات اور علمی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ غیبی مسئلہ ہے، یہ الہی مسئلہ ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے. بی بی کا ایک اور لقب ہے اور وہ ہے عزیزان گرامی محدثہ. محدثہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہہ دیا کہ نبی کے ساتھ اگر بتول کو ملائیں گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہوگا. نبی پر فرشتے قرآن لے کر آتے تھے، بتول پر فرشتے تفسیر قرآن لے کر آتے ہیں، الہام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. میری مجلس برادران اہل سنت بھی سن رہے ہیں، کسی طرح کی الجھن میں نہ پڑیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کا سلسلہ جاری رہا، قرآن بند ہو گیا پیغمبر کی دنیا سے جانے پر، ظاہری رحلت پر، مگر وحی کا سلسلہ جاری رہا. وحی نازل ہوتی رہی، فرشتے آتے رہے. تھک کر نہیں سن رہے تو ایک مثال دے دیتا ہوں اس محدثہ کے لفظ کے اوپر. دروازے پر پہنچے سلمان، سلام کیا، بی بی کو سلام کرنے آتے تھے. سلمان اور ابو ذر پکے غلام ہیں اس دروازے کے. ساری دنیا چھوڑ کر چلی جائے مگر اللہ کا نظام فاطمہ کے ساتھ ہے، فرشتے فاطمہ پر اترتے ہیں. ایک دن سلمان نے سلام کیا دروازے پر، بی بی نے دروازے کے عقب سے جواب دیا. کہنے لگی سلمان تم برے وقت میں ہمارے ساتھی ہو، لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں مگر تم ہمارا دروازہ نہیں چھوڑ رہے. آپ نے دروازے کے پیچھے سے ایک ظرف آگے بڑھایا جس میں کھجوریں رکھی تھیں. کہا سلمان یہ کھا لو اور یہ جان لو کہ یہ کھجوریں تمہارے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ فاطمہ اجازت دے رہی ہے. سلمان کہتے ہیں میں نے ایک خرمے کا دانہ اپنے منہ میں رکھا، اتنا لذیذ تھا کہ میں نے پلٹ کر بی بی سے سوال کیا، بی بی نہ یہ مکے کی کھجور ہے نہ یہ مدینے کی کھجور ہے، یہ کھجور تو اس دنیا کی نہیں ہے، اس زمین پر کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے جو ایسی کھجور ہو. فرمانے لگی یہ جنت کی کھجور ہے. آج صبح فرشتے آئے تھے اور میرے پاس میرے بابا کی تعزیت میں کھجوریں لائے تھے. سنت بھی ہے کہ جب مجلس ترحیم ہو، لہذا عرب دنیا میں اور ایرانی دنیا کے اندر تو کھجوریں مجلس ترحیم میں تقسیم کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں شاید اس کوئی اور وجہ ہے کہ کھجوریں تقسیم کی جائیں. تعزیت کے لیے جنت سے جب فرشتے آ رہے ہیں بی بی کے پاس تو کھجوریں لے کر آ رہے ہیں. محدثہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں. ایک اور لقب سناؤں عزیزان گرامی. بی بی کا ایک لقب ہے زہرا. زہرا اجلت میں بولتے ہیں ہم، تلفظ زہرا. بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آسمان والے اور زمین والے ایک دوسرے سے تعلق برقرار کر رہے ہوں کہ زمین والے آسمان کے ستاروں اور چاند کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں، ایسے جب آسمان والے زمین پر کسی کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ صبح کے وقت علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کر رہا ہوتا ہے. یا رسول اللہ ظہر کے وقت علی کے گھر سے ایک اور نور نکلتا ہے جس کا رنگ زرد ہوتا ہے، وہ آسمانوں کو منور کر رہا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی مغربین میں علی کے گھر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے؟ سامنے سے میرے مولا آتے ہوئے دکھائی دیے. فرمایا علی آ رہے ہیں، خود بتائیں گے. جیسے مولا قریب آئے فرمایا یا علی بتائیں، لوگوں کو سوال ہے کہ آپ کے گھر سے نور نکلتا ہے اوقات نماز میں.
فرمانے لگے جب میری زوجہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. تب نبی نے حدیث کو مکمل کیا، فرمانے لگے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے آسمان کی طرف نور جا رہا ہوتا ہے تو آسمان والے کہتے ہیں ہذہ زہرا، یہ زہرا مصلی پر آ گئی ہے. زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چمکا دیتی ہے آسمانوں کو، یہ منور کر دیتی ہے. عزیزان گرامی، ایک لقب ہے سیدہ. پوری دنیا مولا کو مولا کہتی ہے، مولا کسی کو مولا کہتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ساری کائنات، ساری دنیا مولا علی کو مولا علی کہتی ہے، مولا کہتی ہے نا. مولا علی کسی کو مولا کہتے ہیں؟ ہاں، مولا علی اگر کسی کو مولا کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ فاطمہ ہے. جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے فرماتے تھے یا سیدتی یا مولاتی، اے میری مولا فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اے میری مولا، اللہ اکبر، اے میری سیدہ، اے میری مولا فاطمہ.